اچھا جی، کچھ لوگ صحابی بن کر مرتد ہو گئے، وہ کتنے لوگ تھے؟ اگر کچھ کے نام بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ دیکھیں، یہ صحابہ کرام کا جو مسئلہ ہے نا کہ صحابی بن کر مرتد ہو گئے، بالکل یہ ہوا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو حضور پر ایمان ظاہراً لے کر ان میں منافقین بھی تھے، اور 12 کے نام تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے بتائے ہیں۔ یہ رئیس المنافقین کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی کے بارے میں، یہ بھی اور بھی بہت سے لوگ۔ ایک وہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت وحی کیا کرتا تھا، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھاگا مدینہ سے، اور مکہ میں جا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، یہ میں ہی لکھتا رہا ہوں۔ یہ تو بخاری شریف میں ہے۔ تو بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور کے بعد جو منافق تھے 2 تو ان میں سے اتنے بڈھے ہو گئے ہیں کہ انہیں گرمی سردی کا بھی نہیں پتہ چلتا، اور پکے منافق ہیں، حضور نے مجھے بتایا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر منافقت کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے نبی، ہم جانتے ہیں کچھ ایسے مارد فی النفاق، وہ نفاق میں اتنے مضبوط ہے کہ تو بھی نہیں جانتا، صرف ہم ہی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسرا، آپ کو صحابی کا نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتا دیں، آپ نے شیعوں سے لڑائی کرنی ہے؟ فراڈ لگاتے ہیں آپ کے یہ نام پوچھنے پہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کا دماغ کہاں پہ کام کر رہا ہے۔ آپ کو اب اس مسئلے میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ اپنے بارے میں سوچا کریں کہ آپ منافق ہیں یا نہیں ہیں، کیا وعدہ پورا کرتے ہیں، کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں، کیا آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں، لڑتے وقت کیا آپ گالی دیتے ہیں؟ یہ چوتھا حضور نے فرمایا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے مجھ سمیت سارے بندے لڑتے وقت کیا کرتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ جب ہم ہائپر ہوتے ہیں ہم کہاں رکتے ہیں جا کر کے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ لڑا فجرا، وہ پھٹ پڑا، نکال لیں گالیاں، پھر اس نے جو منہ سے آئیں، ماں کی، بہن کی، ٹھنڈا ہوا کوئی آدھے گھنٹے بعد توبہ تلا بھی کر لی، پر ہے وہ منافقی، علامت نفاق کے اندر چل رہی ہے، سارے گالیاں دیتے ہیں۔ گالی نفاق کی علامت ہے، بس اتنا سمجھ لیں۔ کوئی حکمرانوں کو گالی دے رہا ہے، کوئی گھر والوں کو گالی دے رہا ہے، کوئی باہر والوں کو، کوئی ملازموں کو، کوئی یاروں کو، یاروں میں آپس میں بھی گالی ہے۔ یہ کیسا دوستی ہے جی؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ گالی کوئی مذاق تو نہیں ہے، گالی بے غیرتی ہے کہ ایک دوسرے کو اتنا بار بار وہ لفظ کہتے رہو کہ اس کے اندر سے غیرت جاتی رہے۔ مذاق کریں، اچھی باتیں کریں، کوئی ہلکی پھلکی کوئی جگت بازی، کوئی جملہ، کوئی ایسی چیزیں اچھی دوستی کی علامت ہیں۔ یہ نہ ہو تو مزہ نہیں ہے، زندگی اس قدر جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہے۔ لیکن گالی کا کوئی مذاق نہیں۔ گالی کچھ کلچر، پاکستانی کلچر اور پنجابی کلچر کے اندر تو گالی خیر بہت ہی انتہائی گھٹیا ہے۔ یہ کلچر نہ ختم ہونا چاہیے، یہ کلچر تباہ ہونا چاہیے، ہماری گالیاں ختم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ نکل گئی، صحابہ کے منہ سے بھی گالی نکلی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے صاف کہا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مومن کو گالی دے دینا یہ تو فاسق آدمی کی علامت ہے۔ فاسق کہا، وہ قتال ہو، اس کا قتل کر دے، وہ تو کفر تک حضور نے کہا چلا گیا۔ لیکن ہم نہیں ہٹتے۔ باقی گالی ننگی ہی نہیں ہوتی، گالی چھپی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتی بالکل ماں بہن کی صاف صاف گالی، جسمانی آلات، جسم کا جنسی آلات کا ذکر، ایک اس کے ساتھ علاوہ اور بڑی گالیاں ہوتی ہیں۔ سیاسی گالیاں کچھ ہوتی ہیں، کچھ دینی گالیاں ہوتی ہیں۔ دینی گالیوں میں فرقے بازی، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے۔ سیاسی گالیوں میں یہ پی ٹی آئی ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ جماعتیہ ہے، یہ فلانا ہے۔ ہمارے ہاں گالیوں کی ترتیب ہے، اور اس کی اپنے نفس کی تسکین کے لیے ہم نے بڑا کچھ ایجاد کر رکھا ہے۔ ہمارا نفس ہے واللہ یہ اس کے کیا ہی کہنے، اس نفس کے یہ بندے کو چھوڑتا ہے۔ تو صحابی کے بارے میں پریشان نہ ہوں، وہ جو تھے وہ گزر گئے، ان کا معاملہ اب اللہ کے ساتھ ہے۔ اب آپ اپنے علم میں اضافہ قرآن و سنت کے ذریعے سے کریں، صحابہ کے منافقین کے نام بڑھانے سے نہ کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر آپ رہیں، اپنے نفاق کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ کو آپ کی یہ عادتیں اور یہ باتیں، آپ کی طنز شیعہ کی مجلس کے اندر عموماً یہ طنز اور یہ چلتا ہے، وہ دین کی مجالس ہیں جہاں گالی دی جائے، جہاں طنز کیے جائیں، جہاں توریے میں اور تعریض میں بات کی جائے اور اس پہ داد وصولی جائے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کس کیا دین سیکھنے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ان کو اپنی مجلسوں پہ بڑا مان ہے، ٹھیک ہے نا؟
اصلاح المجالس والمحافل لکھا ہے مولانا محمد حسین ڈھکو صاحب نے، انہی کے اندر سے ہیں کہ اپنی مجالس اور محافل کی اصلاح کرو. تو انہوں نے اس کے اوپر پورا ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، بڑا اچھا رسالہ لکھا ہے، لیکن افسوس ہے کہ کوئی نہیں وہاں اپنے ذکر اذکار کریں، اپنی عوام بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. میرا تو جی چاہتا ہے کہ شیعہ کی اب مجلس جو ہے نا اس مرکز میں کرایا کروں، ان کو صرف شیعہ حضرات آیا کریں، ان کو ان کی حدیث میں پڑھاؤں. میرا حدیث پڑھانے کا بھی یہ ذہن بنا ہے. میں نے تھوڑے دن پہلے بھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو صحیح مسلم اور بخاری کا درس دیا کروں، ان کو صحیح کافی، ملا یحییٰ فقی جو ان کے ہاں حدیث کی کتابیں، ان کا درس میں شروع کروں. تو یہ میرا ایک ذہن بن رہا ہے کہ میں ان کو بھی بلاؤں، کیونکہ دعوت دین تو ہر ایک کے لیے کام کرنے کا بہت ضروری ہے. بڑے میرے سامنے محاذ ہیں، افسوس نہ میرے پاس فراغت ہے اور نہ میرے پاس اتنی جان ہے کہ میں جو ہے اس پہ کام، راہیں میرے پاس اللہ نے مجھے اتنی سجا دی ہوئی اصلاح کی، میں سوچتا ہی ہر وقت وما اريد الا الاصلاح ما استطعت. ہر نبی نے کہا میں تو تمہاری اصلاح کرنے کے لیے جتنی مجھ میں ہمت تھی وہ کرنے آیا ہوں. تو اصلاح کی راہیں کھولنے کے لیے بڑا کام ہے، اور امت کو اور بڑے کام ہیں. ہماری امت کے پاس بڑے تماشوں کرنے کے کام ہیں، تو وہ اس میں مشغول ہے.